بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، 2 ہجری 17 رمضان کو بدر ہوا۔ بدر کے بعد نجاشی کو جب اس کے ایلچیوں نے اور جاسوسوں نے خبر پہنچے تو اس نے ایک عجیب جواب دیا۔ میں کل ہی پڑھ رہا تھا سیرت حلبیہ میں، امام حلبی کی سیرت ہے، کمال کی کتاب ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کیسے لوگ تھے، کیسی کتابیں لکھ کے، کئی جلدوں میں ہے اور معلومات کا ایک جہان آباد ہے، انسائکلوپیڈیا۔ صدیوں قبل ایک شخص پتہ نہیں اپنی ان باتوں کو، خیر میں دائیں بائیں ہو جو میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ کو موقع ملے اور آپ سیرت کو تفصیل کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، عہد نبوی کے خد و خال کو جاننا چاہیں، غزوات کو جاننا چاہیں، حضور کے معمولات کو جاننا چاہیں، معقولات کو جاننا چاہیں، مشروبات کو جاننا چاہیں، اللہ کے محبوب کے ازواج کو جاننا چاہیں، بنات کو جاننا چاہیں، ابوین کریمین کو جاننا چاہیں، تو سیرت حلبیہ سے آپ مستغنی نہ ہو۔ سیرت حلبیہ کو اپنے بیڈ بک بنائیں، اپنی لائبریری میں ضرور شامل کریں۔ میری خواہش ہوگی کہ اگر آپ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گہرائی سے جاننا چاہتے ہیں، گیرائی سے جاننا چاہتے ہیں، ہماجیت پہلو سے جاننا چاہتے ہیں، تو یہ کتاب آپ کو خاصا معاون ہوگی۔ اس میں لکھا کہ جب اللہ نے فتح دی تو ان دنوں مسلمان ہجرت کر کے حبشہ پہنچے ہوئے تھے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی قیادت میں۔ حضرت جعفر کہتے تھے کہ ہمارے پاس ذریعہ کوئی نہیں تھا، جو کہ حبشہ اور بدر اور مدینہ کے درمیان دریا سمندر حیل تھا، اور ہم اس وقت ایک جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے، مہمان تھے، نجاشی نے بڑا اوور ڈیو پروٹوکول ہمیں دیا ہوا تھا، ہم وہاں رہتے تھے۔ جس دن اللہ نے بدر کا مارکہ مسلمانوں کے حق میں کر دیا اور فتح مسلمانوں کے سر پر مقدر پر تاج مقدر بنا، تو پھر نجاشی نے ہمیں بلایا۔ ہم نجاشی کے پاس ملنے کے لیے گئے۔ نجاشی نے بوسیدہ سے پرانے سے پھٹے پرانے سے کپڑے ٹاٹ نما پہن کر اپنے تخت کے بجائے نیچے ریت اور مٹی بچھا کر اس پہ اتحیات کے روپ میں بیٹھا تھا، اور ہم دیکھ کے حیران ہوئے کہ یہ تخت نشین اور تاج نشین نجاشی اسہمہ نام تھا، یہ کیسے خاک نشین ہو گیا اور تاج و تخت کی بجائے پھٹے پرانے بوسیدہ ٹاٹ والے کپڑے پہن کے ریت پہ بیٹھا ہے۔ تو ہم نے اس کو سلام کیا۔ اس نے کہا آپ کو آنا مبارک کو، ایک ضروری بات کے لیے آپ کو دعوت دی تھی۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں ہم جو میگریٹی لوگ تھے، ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے، ہم حیران ہوئے۔ 85 کے لگ بھگ مسلمان تھے، کچھ عورتیں تھیں، مرد تھے۔ یہ ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت حبشہ پہلی اور دوسری کر کے وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ تو ہم پہنچے تو انہوں نے کہا یہ ایک اہم بات آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ ہم نے کہا وہ جو بدر کے مقام پر کنواں ہے جہاں میں بنی زمرہ کے اپنے آقا کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اس نے اپنے ماضی کا حوالہ دیا۔ کس زمانے میں یہ غلام تھا نجاشی، پھر اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، پھر انصاف پر اور بادشاہ بنا حبشہ کا، پھر مسلمان ہو گیا اور غیب کے عالم میں اللہ کے محبوب پہ ایمان لایا صحابہ کی موجودگی میں۔ پھر اللہ کے محبوب نے اس کا نماز جنازہ بھی پڑھا تھا جب یہ فوت ہوا تھا۔ تو کہا وہ بدر کا مقام، بیریوں کی کانٹے دار بیریاں جہاں میں اپنی زمرہ کے آقا کی بکریاں چرایا کرتا تھا، وہاں یہ حق و باطل کا مارکہ بپا ہوا۔ تو وہاں فلاں فلاں مشرک، اس نے مشرکوں کے نام لیے جن کو ہم جانتے تھے۔ حضرت جعفر کہتے ہیں ہم جانتے تھے، وہ نجاشی نہیں جانتا تھا، کیونکہ وہ ہمارے رشتہ دار تھے یا ہمارے خونی تعلق دار تھے۔ اور نے کہا عتبہ قتل ہوا، عتیبہ قتل ہوا، شیبہ قتل ہوا، ابو جہل قتل ہوا، نضر بن حارث پہ قتل ہوا، ولید بن مغیرہ، فلاں 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 نام لیتا گیا۔ تو ہمیں یوں لگ رہا تھا جیسے یہ ان کو جانتا ہے یا سامنے وہ منظر دکھایا جائے۔ پھر بدر کے ایک تاریک ویران کنویں میں ان کو ڈال دیا گیا، اور فتح و کامرانی کا تاج اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ رکھا۔ مسلمان کامران لوٹے، 70 مشرکین مکہ کو وہ رسیوں میں جکڑ کر مدینہ لے گئے، اور یہ فتح ہوئی، یہ بتایا۔ اور پھر وہ کہنے لگا آپ کو مبارک ہو، اللہ نے یوم الفرقان میں آپ کو عزت دی۔ تو ہم نے پوچھا آپ نے یہ حیت اور وضاقتہ کیوں بدلی، شاہی تاج کی بجائے ایک فقیرانہ لباس اور تخت نشین ہونے کی بجائے خاک نشین ہو کیوں بیٹھے؟ تو اس نے ایک بات کی، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے کہا ہماری انجیل میں لکھا ہے، چونکہ یہ عیسائی تھا اور یہ سارا ملک جو حبشہ تھا یہ عیسائی کمیونٹی میں تھا، اس نے کہا ہماری انجیل میں لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو جب کوئی خوشی ملتی تو وہ ایک پھٹا پرانا لباس پہن کر زمین پہ بیٹھ کر سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ آج کل بھی ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے، یہ کس درجے میں روایت قائم ہے۔ یہ ہمارے کھلاڑی جو انٹرنیشنل کھیلوں میں جاتے ہیں اور پھر جیت کے آتے ہیں تو عین کھیل کے میدان میں وہ سجدہ نشین ہو جاتے ہیں۔ وہیں میں نے بارہا دیکھا ہمارے یہاں جو کھیل کھیلنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا جب اللہ کوئی خوشخبری دے اور کوئی، تو پھر اس وقت آدمی کو اوپر یوں ہونا چاہیے کہ اس کو بوسیدہ لباس پہن کر اور بندگی کا روپ لے کر اور تکبر سے دور ہو کر اور اس آنے والی فتح کو اپنے دست و بازو کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اللہ کی طرف منسوب کر کے لے جائے۔ تو یہ میں نے اس لیے کیا۔ ناظرین، کاش میں اور آپ بھی وہ صدیوں قبل
حبشہ کا نیک خصلت اور عدلیہ پسند بادشاہ کی ہم اس روایت کو لے لیں جو بدر کی فتح، بدر بہت بڑی فتح تھی، یوم الفرقان تھی، حق و باطل کا پہلا مارکا تھا، اس لیے بدر میں جو شریک ہو گئے تھے آپ نے کہا جو چاہے کرتے رہو، اللہ نے بدر کے مارکا کی وجہ سے آپ کو ایک ہمیشہ کے لیے پریشانی سے نجات دے دی۔ بدر کا ایک خاص مقام تھا، اصحاب بدر کو حضرت عمر رضی اللہ اپنے زمانہ خلافت میں باقی لوگوں پہ ترجیح دیتے تھے۔ تو بدر کی خوشی ملنے کے بعد نجاشی نے جو سیدنا عیسیٰ کی طرف منسوب جملہ انجیل کے حوالے سے کیا، ہمیں بھی اسلام یہی کہتا ہے کہ جب خوشیاں آ جائیں تو خوشیاں دینے والے کو یاد رکھو، اور جو خوشیاں دیتا ہے، خوشیوں کے اسباب فراہم کرتا ہے، خوشیوں کے راستے ہموار کرتا ہے، خوشیوں کے موقع پر فراہم کرتا ہے، ہمیں اولاد ملے، ملازمت ملے، فتح ملے، رزق ملے، جو بھی ملے، اس کے ہمیں اظہار یوں کرنا چاہیے ناظرین کہ ہمیں زمین پہ بیٹھ کر پرانے لباس پہن کر ساری خوشیوں کے اسباب کو اللہ کی طرف منسوب کر کے کہ یا اللہ تو اگر نہ کرتا تو یہ خوشیاں میرے در تک دستک نہ دیتی اور میرے لیے یہ ایک نئی زندگی کا پیام نہ لاتی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو خوشیوں کے موقع پہ اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح بدر کے موقع پر نجاشی کو خوشی کے موقع پر سجدہ ریز ہو کر، خاک نشین ہو کر، گدڑیہ والا لباس پہن کر شکریہ ادا کرنے کی توفیق نصیب کی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔